نعرہ تکبیر۔ رات دے پچھلے پیر اگر بندہ ہاتھ نہ چاہے تو بولن والے دا دل کردا ہے کہ بندہ ہاتھ چاہے تو پھر بول دے رات دے پچھلے پیر جویں تسی تھک جاندے ہو بندہ پڑھن والا بھی تو تھک سکدا ہے، او دی زبان بھی پھسل سکتی ہے، بول دے داد لمن دے چکر وچ کوئی گل اور بھی نکل سکتی ہے۔ ایویں پکھر دے وچ ایک نعت خان نعت پڑھن لگیا تو بندے ہاتھ نہیں پیسے چکدے سی، انہیں کہنا سی جڑا ہاتھ نہیں چاہندا ہاتھ چاہے، او دے منہ چوں نکل گیا جڑا ہاتھ نہیں چاہندا انہوں رب چاہے۔ میں نہیں چاہندا کسی منہ چوں اے نکل جاوے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، چوک کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں اس سے قبل کہ وہ کلام کے 2 اشعار، ویسے تو 10 اشعار ہیں لیکن میں 2 اشعار ایسے پیش کروں گا جس میں مجھے شاہ صاحب کے حکم کی تعبیر کرنا ہے اور اسی طرح خوبصورت ماحول میں مجھے قبلہ کو فوراً صدا دینا ہے۔ بچیو اللہ دی قسم آج بالکل کرین ہوتی تو ہم چوک کے پیچھے کر رہے ہیں پر ہون بالکل مجبوری ایسا کوئی ساتھ و سامان نہیں، اگر جے تسی خاموش رہو تے نقیب محفل نال تعامل رہے گا توڑا مہربانی۔ قبلہ اے 2 اشعار مدینہ پاک جڑے لکھے نے میں پیش کرنے لگے ہاں، تھوڑی کو دعا لے کے شاہ صاحب دی نگاہ نال، لیکن اس تو پہلے آج اے 6 مصرے قبلہ آل نبی اولاد علی فخر السادات قرار بے کلام دستگیر عاجزاں، ہم سب کی آنکھوں کا سکون، ہمارے دل کی ٹھنڈک، قبلہ پیر سید عارف اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکات و مالیہ سمیت کا حسن ہے، یہ آپ نے اپنے قلم سے لکھے۔ اے مصرے جڑے پڑھن لگے آئے سید دے لکھے ہوئے نے۔ یار اللہ دی قسم ہے جو میں نے پتہ ہوں گا 12 بجے تو بعد تسی ٹھلا ہو جانا ہے تو میں 12 بجے تو پہلے لنگر چلا دینا سی، پھر تو تسی گاج باج کے بول دے۔ اے 6 مصرے نے شاہ صاحب نے جڑے لکھے نے پر میرے کو سودا اتنا سستا نہیں، یہ دی پہلیاں 4 لینا پڑھنا تے جے تسی اچھی بولے تے ہاتھ اٹھا کے مصریاں دا مول دیتا تے پھر اگلیاں لینا پڑھا گا، نہیں تے میں کیڑا آج آخری رات پڑھ دا پیا، ہر رات ہی سائیاں دے ذکر گزر جاندی ہے، کتے ہوڑ پڑھ دیاں گا۔ اے پہلی 2 لینا 3 لینا، چوتھی لین تے فیصلہ ہے کہ پورا پڑھنا ہے یا اتھے چھڑنا ہے۔ توجہ سید عارف اللہ شاہ صاحب فرماندے نے سرکار دا ہر ویلے ذکر کرنا ایک کام بڑا نوابی ہے۔ کیا بات ہے، جب پہلی لائن پہ تسی یہ کام کر دیتا ہے تو آخر تے کی ہونا ہے، کمال ہو جائے گا۔ سرکار دا ہر ویلے ذکر کرنا ایک کام بڑا نوابی ہے، جیڑا سن کے یاروں نہ ٹھرے او دے دل وچ کوئی خرابی ہے۔ کیا بات ہے، جیڑا سن کے یاروں نہ ٹھرے او دے دل وچ کوئی خرابی ہے۔ کیا جملہ لکھے ہیں قبلہ شاہ صاحب نے فرماندے نے نبی پاک نو کوئی اپنی مثل آکھے اور بہت بڑا عذابی ہے۔ کیا بات ہے، نبی پاک نو کوئی اپنی مثل آکھے اور بہت بڑا عذابی ہے۔ آخری لائن میں بالکل ہولے پڑھنی ہے کیونکہ مصرے چیڑا وزن ہے کہ تانوں زور لانا پہ جانے تے جیڑا زور نہ لائے گا میں سمجھا گا وہ بندہ حق تے کدی بول ہی نہیں سکتا۔ توجہ فرماندے نے سرکار دا ہر ویلے ذکر کرنا ایک کام بڑا نوابی ہے، جیڑا سن کے یاروں نہ ٹھرے او دے دل وچ کوئی خرابی ہے۔ نبی پاک نو اپنی کوئی مثل آکھے اور بہت بڑا عذابی ہے۔ دل تھام کے نبی دا ذکر سنو، ہن آیا یار نوابی ہے، ہن آیا یار ترابی، ہن آیا یار ترابی ہے۔ کیا بات ہے، قبلہ شاہ صاحب نے خوبصورت انداز میں کیے، یہ جملے شاہ صاحب کی اجازت سے میری نخابت کا انتہا حصہ ہے۔ خوشبو والے بھائی میں تنوں ایسے نہیں بٹھانا، جدو تو ٹرنا تو نہیں بولدا تو بہنیا تے نعرہ لانا، ایسے لیے تینوں کہنا میری باری تو بیٹھا ہی دیا کرے۔ بہت شکریہ اور میں تنوں بول داستے اللہ میرے بھائی، جب نعت خان نعت شروع کرے خوشبو والے بھائی آپ ہر رات محفلوں میں جاتے ہو،
ہر رات محفلوں میں جاتے ہو اور آپ خود نہیں جاتے، کوئی بلاتا ہے تو جاتے ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب نعت خان نعت شروع کرے تو اس وقت آپ یکدم نہ اٹھا کریں، 5-10 منٹ اسے سٹارٹ ہونے دیں۔ اگر گاڑی لے کر بندہ نکلے اور ہر 1 منٹ کے بعد اس کے آگے سپیڈ بریکر آ جائے تو بتائیں کہ وہ کیسے وہ سفر کر پائے گا، کیسے منزل سے پہنچے گا۔ اس لیے مہربانی کر کے آپ نعت خان دوستوں کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ نعت خان، قرہ، خطبہ، نخبہ سب پیار کرتے ہیں، جاتے ہوئے سارے اپنے لنگر میں سے لنگر دے کے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ آپ کے ساتھ تعاون نہ کریں اور آپ گھر بیٹھے کہیں ہمیں کیوں نکالا، نہیں، تعاون کیا کریں۔ شکریہ۔ مدینہ پاک میں شاہ جی 26 ماہ رمضان المبارک کو میں اس دفعہ روزہ افطار کرنے کے لیے 37 نمبر گیٹ کے اندر جنت البقیع کے ساتھ گنبد خضرا کے سامنے سرکار کے قدموں میں سفرہ بچھا اور میں روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اے منظر عابد بھائی ساری رات نہیں بنیا جڑا ہون بن جانا دے، کیونکہ کلام اتھے نہیں مدینے پاک لکھا ہے تو کیویں لکھیا میں گل دس کے شروع کر رہا ہوں۔ جڑا پھر بھی نہ بولیا اس بندے نو اتھے بیٹھ دا حق ہی نہیں، جملہ سننا۔ شاہ جی آپ خاص تسی پھوک مارے ہیں تے کام ٹھیک ہو گیا، ورنہ تھوڑا معاملہ خراب ہو گیا سی۔ توجہ کرنا جی، میں سرکار دے قدمہ سفرہ بچھے ہے، اتھے کہندے نے دسترخوان، اتھے کہندے نے سفرہ۔ وہ سفرے تے نعمتاں لگیاں نے تے میں افطاری کرنے لگیاں، 15 منٹ پہلے نے افطاری تے میں نو خیال آیا اے میں انج کر کے بیٹھا انج تے میں نو خیال آیا کہ میری جیڑی تھوڑی جی کانڈ ہے نا، اے کانڈ انہوں کانڈ ہی آدھے ہو نا، اے جیڑی کانڈ ہے نا، اے میں نو خیال آیا کہ گنبد خضرا نو ہو رہی ہے تھوڑی جی، گنبد خضرا وال تھوڑی جی میری کانڈ ہو رہی ہے۔ میں فوراً اپنا قبلہ درست کیتا، روضہ پاک وال نظر چڑھا کے میں آکھیا سونے اگے دکھڑے بولن بکری چاسے، ایتھے ہنجو آپ دی بولی بولن بکری چاسے، روزے تا کھلدن پاکستان وچ بھی ہر روضہ دیکھ کے روضہ کھولن بکری چاسے۔ میں کیا بکری جیسے اس تو بعد میرے سامنے، یہ میری سند ہے، میرے سامنے ایک دوست میرا بیٹھا ہے مدینے پاک دا ساتھی، وہ ہن میری جگہ تے آ گیا، پہلے آب زمزم لین گیا سی، واپس آ کے میری جگہ تے بیٹھ گیا تے میں اپنا قبلہ درست کر کے روضہ پاک پر نظر جما کے درود پاک پڑھ رہا اور یہ شعر پڑھیا جڑا تانوں سنایا۔ ہن میری جگہ تے جدوں آ کے بیٹھا تے او دی کانڈ میں ویکھی روضہ پاک نوں ہو رہی ہے تے میں انہوں چڑکیا نہیں، کیونکہ سونے دے شہر کوئی بدبخت بھی آ جائے تے انہوں چڑکیا نہیں جاندہ، تے میں انہوں بڑے پیار نہ لکھیا، میں کہا میرا بھائی ادھر آ جا، کانڈ نہ کری سرکار نو، کانڈ نہ کری سرکار نو، رب دے سونے یار نو کانڈ نہ کری سرکار نو۔ شاہ جی اس تو بعد کی ہویا، یہ شعر میری زبان تے جاری ہو گیا، مغرب دی نماز پڑھی زبان تے جملے جاری، عشاء پڑھی زبان تے جملے جاری، میں کاغذ اٹھایا قلم اٹھایا اور میں مدینہ پاک کے گلیاں وچ ٹر رہا اور ایک کوئی جملہ لکھ رہا، کانڈ نہ کری سرکار نو، رب دے سونے یار نو کانڈ نہ کری سرکار نو۔ رات دا 1 بج گیا، قبلہ مفتی صاحب بڑی کوشش کی تھی کہ میں اس تو اگے کلام لکھ سکاں، پر میں نو اگلا کوئی شعر آ نہیں رہا سی۔ رات دا 1 بجیا تے میں مواجہ شریف دے سامنے حضور دی سنہری جہلیاں دے سامنے رات دے 1 بجے آیا تے میں آ کے ہاتھ بن کے سائیاں دے سامنے عرض کیتی، میں کہ سونیا اوتھے بیٹھا سی انج ہویا ہے، مینوں انج کانڈ ہوئی تے انج میں اے جملہ لکھیا، اس تو بعد میرا دل کیتا مینوں اگے لکھاں، پر ساری رات ہو گئی ہے، 1 بج گیا ہن تے سحری دا وقت آ گیا ہے، سونیا مینوں اگے لکھن نوں کوئی شعر آ نہیں رہا، وہ شعر تساں عطا کیتا۔ اگر تانوں یہ جملہ پسند ہے تو میرا دل ہے میں پاکستان جا کے پوری دنیا میں جا کے عاشقاں نوں تحفہ دیواں، ساڈے بچیاں دی زبان تے آ جائے کانڈ نہ کری سرکار نوں، بلکہ پاکستان دے وچ ملک دے ایوان وچ اے نعرہ بلند ہوئے کہ ساڈے سی این جی مہنگی کر دیو، پیٹرول مہنگا کر دیو، ساڈے بھکھے مردے نے مار دیو،
لیکن کنڈ نہ کرے وہ سرکار نو، کنڈ نہ کری سرکار نو، کنڈ نہ کری سرکار نو. بس اے میں عرض کیتی میں کہ سونیا اگر تہانوں یہ جملہ پسند ہے تو میں نے کچھ عطا کرو. سٹیج رسول پہ بیٹھا ہوں اور کم از کم ہمیں یہ وہ جگہ ہے جہاں حق کہنا چاہیے اپنی بخشش کے لیے. میں نے سٹیج رسول پہ کہہ رہا ہوں اگر غلط بات کروں مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں کہا سونیا اگر پسند ہے تو مجھے کچھ عطا کرے. 10 منٹ ایک سرکار نے 10 اشعار عطا کی. تسی ایماندار نہ دسو جڑے اشعار پہلے لکھے نہیں جا رہے سی تو پھر سرکار نے 10 منٹ 10 اشعار عطا کیتے. ہوں میں 10 اشعار تو نہیں پڑھ سکتا. پھر کبھی انشاءاللہ میں اتھے آیا بلکہ 5 اکتوبر انشاءاللہ 119 چک اگو آنا اور اس تو بعد انشاءاللہ 24 اکتوبر 75 چک حاضری ہوتے پورا کلام کر دیاں گا. لیکن آج میں صرف باقی کمی دے پیش نظر 2 شعر پڑھ رہے ہیں اور تانوں گزارش ہے انہاں 2 شعراں انج دی سبحان اللہ سنانا کیونکہ اے شعراں تے مور لگی ہے. اے ایتھے نہیں مدینہ پاک حضور کو مانگ کے لے کے آیا. جے انہاں جملے تے جڑا ہاتھ چوکے سبحان اللہ نہ آکھ سکے اس بندے نو نبی دا عاشق کہلوان دا کوئی حق نہیں. مفتی صاحب جملے سونا کانڈ نہ کری سرکار نو رب دے سونے یار نو. کانڈ نہ کری سرکار بودے گھر کڑی آٹا نہ مکے جڑا ہاتھ چوکے لہرا کے بولے کانڈ نہ کری سرکار کانڈ نہ کری سرکار رب دے سونے یار نو کانڈ نہ کری سرکار. توجہ جی ادا پہلا شعر پڑھ رہے ہیں پہلا شعر اور میرے سامنے بندہ لٹا دینا اگر سونے نے پسند کیتا تے کھلو کے سبحان اللہ کھڑا. اے جملہ سننا میں لکھیا کہ کعبہ کہندا میرا کعبہ، کعبہ کہندا میرا کعبہ، کعبہ کہندا میرا کعبہ، کعبہ اے زہرا دا بابا. کعبہ کہندا میرا کعبہ، کعبہ اے زہرا دا بابا. جیدہ ہاتھ اٹھے او پورا ہاتھ اٹھا کے آج بھی رات دی سب تجھی سبحان اللہ سنائے مدینہ پاک تک آواز جائے مدینہ پاک تو حاضری دی چٹھی آ جائے. میں نے کہا کعبہ کہندا میرا کعبہ، کعبہ اے زہرا دا بابا. چھٹ پانے سنسار نو کانڈ نہ کری سرکار نو. کانڈ نہ کری سرکار نو. قبلہ مفتی صاحب ایک شعر ایدے نال او شعر جدے تے مفتی صاحب دا سید شاہ صاحب دا امان اللہ شاہ صاحب دا حکم پورا کرنا ہے او دے تے میری حاضری مکمل. اے توجہ کرنا حسنین بھائی چاہت والے 99 لودرہ والے توجہ کرنا. میں نے کہا بلال حبشی دائے کہنا، بلال حبشی دائے کہنا، بلال حبشی دائے کہنا یار دے ناتے سب کچھ سہنا. بلال حبشی دائے کہنا یار دے ناتے سب کچھ سہنا. کھالنی ہر مارنو پر کانڈ نہ کری سرکار. کھالنی ہر مارنو وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. میں پھر کبھی آیا تو پورا کلام کروں گا لیکن اس کا آخری شعر جو میں تحفہ لے کر بیٹھا ہوں یہ سماعت کریں. اس میں آپ کا حکم وہ پورا کر دوں گا، اس کی تعمیر کروں گا. یہ شعر پہ انشاءاللہ بندے پانی تک پی سکتے نہیں پر سبحان اللہ نہیں پی سکتے. احمد تمہیں صحیح کہہ رہے ہیں. شعر سننا ایڈا بڑا شعر ہے. میں نے کہا کہ میرے غازی ممتاز حسین قادری میرے غازی دسیا راز جس بھی ہونا اے ممتاز ہے. میرے غازی دسیا راز جس بھی ہونا اے ممتاز ہے.
میرے غازی دسیا راز جسوی ہونا اے ممتاز میرے مفتی اعظم پاکستان سفیر عشق رسول ہمارے مسلک کا سرمایہ تحفظ ختم نبوت کے پہرے دار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خادم حسین رضوی صاحب پتہ کی فرماندے نے انہاں کہ عمران خان صاحب اے جڑی ساڑھے اس دھرتی دی ماواں دے جوان سینہ تان کے بارڈر تے کھڑے نے نا انہاں نو 1 منٹ واسطے پیچھے کرو لبیک یا رسول اللہ کہن والے نو اگے کرو اے ایمان دی طاقت دیکھو خادم رضوی صاحب نے کی فرمایا انہاں کہ 1 منٹ واسطے انہوں پیچھے کرو لبیک یا رسول اللہ کہن والے نو اگے کرو اسی جے دلی نہ چنڈا گاڑی ہے تو نبی دے غلام ہی کنی چی چنڈا گاڑ کے آن گے ایک نے آکھیا ایک نے خادم حسین رضوی صاحب دے ایک غلام نے جواب دیتا کہ اسی موزی نو کہنے ہیں مودی نہیں موزی جڑا کہندا کہ اے میں انہوں ختم کر دینا اے پاکستان چھوٹا جا طبقہ ہے اے ختم ہو جائے گا انہوں اے پتہ نہیں یہ طبقہ چھوٹا ہو سکتا کھوٹا نہیں ہو سکتا کھوٹا نہیں ہو سکتا توجہ کرنا موزی نو مخاطب ہو کے جڑا کہندا ہے پاکستان نو مٹا دے گا انہوں لبیک یا رسول اللہ کہنے والے نبی دے غلامہ نے آکھیا اوئے قضا بھی کانپ جاتی ہے نبی کے ایک نعرے سے قضا بھی کانپ جاتی ہے نبی کے ایک نعرے سے قضا بھی کانپ جاتی ہے وہ بندہ اٹھ کے گھر چلا جائے جو سٹیج پہ پنڈال میں اب ہاتھ اٹھا کے اونچا سبحان اللہ نہ کہہ سکے قضا بھی کانپ جاتی ہے نبی کے ایک نعرے سے مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں یہ غلط فہمی ہے تیری موتی تم ہم کو مٹا دو گے ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں ہمارے ہاں آپ میں سے جس بھائی نے کہا تھا کہ میں نبی کے لیے جان دے سکتا ہوں وہ اب ایک بار ہاتھ اٹھا سکتا ہے کیمرے والے بھائی ذرا جلدی سے کیمرہ گھمانا سارے کیمرے کے ہاتھ میں محفوظ کرنا تاکہ اس کے بعد میں اگلا شعر پڑھوں وہ بندہ ہاتھ ضرور اٹھائے جو نبی کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہے جب ضرورت پڑے جان دینے کے لیے تیار ہو وہ ہاتھ اٹھائے ہاتھ نیچے نہیں کرنا اللہ سلامت رکھے اب میں شعر پڑھتا ہوں اگر دل بولے تو لہرا کے سبحان اللہ کہنا ہم موتی تک آراز جائے میں نے کہا میرے غازی دسیا راز ہے جسوی ہونا اے ممتاز ہے آج دی رات دی اچھی آواز آئے جسوی ہونا اے ممتاز ہے مار کے 10 خطار نو اے کانڈ نہ کری سرکار مار کے 10 خطار نو ہاتھ چک کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 ایک منٹ اے جڑے کھلوتے ہو تہاڈی ماواں نوں سلام ہے اے جڑے پیچھے بیٹھے نے انہوں دیکھنا ہو کیویں کھلوندے بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ بھائی رضوی شیر گستاخاں نوں نہ تھے جڑا کھلو کے بولے لبیک یا رسول اللہ سمجھے میری کنڈ تے میرے نبی دا ہاتھ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دشمن ہارن گے عاشق کھیل کے جانا ہوتے گستاخانوں للکارن گے جڑا عشق اجازت سلامت ہے کدوں مرتے نے کدوں مرتے نے ہر گھر چو غازی نکلے گا اے کنے غازی مارن گے لبیک لبیک ایک منٹ کھلوتے میری گل سننا
نال والا بندہ اگر کانے چاکے نا اب بہ جا تھک جائیں گا، ہمیں نعرہ لائی جانا بہ جا، ہاتھ جوڑ کے کہنا میری طرفوں انہوں پیغام ضرور دینا، اگر وہ دا نمبر ہوئے تو میں میسج کرنا، میں انہوں گل کراں گا کی اسا نوکر تہبادی والی دے ساتو قتل ناکامی نہیں ہوتی، خوشامد دنیا دارا دی ٹھنڈی شامی نہیں ہوتی، اسی کھائیے اپنے آقا دا تے گائیے نا گیت سرکاراں دے، اور ساڑے منہ تے مٹی آمڑی ہے، ساتو نمک حرامی نہیں ہوتی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آپ سب کا شکریہ، آپ میرے لیے نہیں کھڑے ہوئے، آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جس کے لیے انبیاء کھڑے ہوئے۔ آج آپ یہاں کھڑے ہو کے اس نعرے کا جواب دیا ہے، اس کا فائدہ بروز حشر دیکھنا، جب سارے چپ ہوں گے، باپ چپ ہوگا، بہن چپ ہوگی، دوست رشتہ دار جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے سب چپ ہوں گے۔ جس نبی کی خاطر اب بولے ہو وہ زہرا کا بابا تمہارے حق میں بولے گا۔ ایک دفعہ اسی طرح ہولے ہولے بیٹھ کے اس نعرے کا جواب دیتے جائیں، خطاب شروع ہو جائے، یا سارتن رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول۔ میں کیسی بہ جانا ہے پر ہاتھ ضرور چکنا ہے، لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک لبیک۔ ابھی ایک نعت خان نعت پڑھ رہا تھا اور نبی کے دیدار کی بات کر رہا تھا، اور نبی کا دیدار تو دور کی بات، مفتی صاحب یہ 4 لائنیں میں نے جب سے دیکھی ہیں تب سے دل چاہتا ہے ہر محفل میں پڑھوں، اور آج یہاں اس علاقہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ کیا کچھ دن سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی، کچھ دن سے سندر ساؤنڈ والے اگر ادھر ادھر رخ ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ہماری نماز میں عشق کی نماز میں نہیں ہوتا ادھر ادھر دیکھنا، توجہ ادھر رکھنا، میں نے کہا توجہ، کچھ دن سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی، اگر یہ زور نہ لان سبحان اللہ نہ کہن سمجھو کامران دا کمال سی بھئی یہ بول دے رہے تے جے اگر میں حقلی بولا تے زور لا کے بولن سمجھ جانا یہ کامران دا کمال نہیں، یہ گل ساری سرکار دیئے، ہاتھ چوک کے اچھی بولن سمجھ جانا خود نہیں بولے، یہ زہرا دے بابا دا کرم بولے ہے جڑا ہاتھ چوک کے بولے ہے۔ توجہ شاہ جی بڑی دعا اس جملے تے، کچھ دن سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری فکر کی گہرائی بڑھ گئی، جب سے دیکھے ہیں خواب میں نالین آپ کے، محسوس یہ ہو رہا ہے بینائی بڑھ گئی، محسوس یہ ہو رہا ہے بینائی بڑھ گئی۔ سرمایہ اہل سنت، نازِ اہل سنت، فخر پاکستان، فخر اہل سنت، میرے مسلک کا ہاتھ، کمال نقطہ دام، مسلک رضا کے پاس باں، مقبول عرب و عجم، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ نے مصروفیات سے وقت نکال کر ہماری ادنا سے ریکویسٹ پہ آپ نے کھاسی چک کے لیے ٹائم دیا۔ اب آپ سب اس طرح توجہ کے ساتھ خطاب سنیے گا کہ ان کو پتہ لگ جائے جہاں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سننے والے بےتاب اور بے قرار بیٹھے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قمر ظہور ترابی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ خوبصورت اور لاجواب، یادگار اور شاندار خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کر صرف اور صرف نعرے بہت ہوگے سبحان اللہ ایسی سنائیں پتہ چل جائے محفل فرش پہ ہے، سب کی حاضری عرش پہ ہے۔ الحمدللہ ذی المجد والعلاء والہیبۃ والثناء والرفعۃ والعلا والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی وعلي المرتضى وأصحابه الألقياء أما بعد فأعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام پڑھیے بابا سے بولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بغازی بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا محب الفقراء والغرباء والمساكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بعد از حمد و صلاة اس کانفرنس دی عظیم روح رواں شخصیت عالم اسلام دی مایا ناز علمی شخصیت پدی طریقت رابر شریعت قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ علامہ سرزادہ پیر سید محمد عارف اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ مولادیہ بطل حریت علی نبی مولادی علی حضرت قبلہ سرزادہ والا شام سرزادہ پیر سید محمد امان اللہ شاہ صاحب بخاری حضرت علامہ مولانا اللہ دیتا صحیح خطیب و امام مسجد حاضر علامہ مولانا بلال صحیح دیگر سٹیج تو لے کے بندی تک جلوہ فروز اسلام دے عظیم سپاہیوں دین متین دے غیور متوالو اور لجپال نبی دی ختم نبوت دے عظیم پہرے داروں پردے دے اندر سماعت کرنے والی شرم و حیاتی پیکرا قابل قدر عفت ماں میریاں ماما بہنا بیٹیاں اج دی تاریخ ساز کانفرنس بحمداللہ ڈسٹرکٹ بہاڑی تحصیل میاں چنو 88 چک گاؤں دی عظیم سرزمین اللہ دے خوبصورت پیارا کر اس گھر دے اندر ایک کانفرنس اس مولا حسین پاک دی یاد دے اندر ہو رہی ہے جنہ دے جھولے جبریل نے جلائے انجمن علماء مصطفیٰ کریم دے کارکنان نے آج صدات دی سرپرستی دے اندر مولا حسین دی کانفرنس دا اہتمام کر کے پیغام دیتا ہے حسین نہیں مرنی گے حسین نہیں زندہ اللہ رب العزت انہاں دی اس خوبصورت کابش نو عقیدت نو اپنی بارگاہ بے شرف قبولیت عطا فرمائے یہ توڑی علم دے اندر ہے کسی دا پیسہ کنجران تی لگتا ہے کنجریاں تی لگتا ہے شراباں تی لگتا ہے سود نجائز کیساں بم دھماکیاں تے دہشت گردی تے لگتا ہے لیکن وہ اہل ایمان کتنے بختاور ہیں جنہ دی دولت محمد و آل محمد دی ذکر تے لگتا ہے جنہ میں علی عابد تو لے کے دیگر انتظامیہ صدر نائب صدر جنرل سیکٹری فینانس سیکٹری تمام کارکنان منتظمین پروگرام معاملین پروگرام دی اس عقیدت نو کابش نو عقیدت مبنی اس پر خلوص محبت نو میرا مولا قبول فرمائے اور اللہ انہ دی مال و جان کاروبار روزی رزق کے اندر برکت عطا فرمائے بابازی بلند کیا دعا آمین میرے تو قبل عالم اسلام دی مایا ناز نقیب فخر النقبہ اور انتہائی من انصار شخصیت اور شہرت دی دنیا دے اندر منفرد نام میری مراد گدائے در زہرا گدائے در بطول عزت مار محمد کامران فاروق قمر قادری صاحب آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی جرت اور غیرت مبنی نقابت فرائض سر انجام دیتے تلاوت ہوئی مایا ناز سما خان حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرانہ ادب پیش کی تھا
بحمدللہ فقیر دا جو وعدہ سی میں بالکل وعدہ کے مطابق فوراً نماز مغرب تو بعد اس بستی کے اندر پہنچ چکے سا تمام تر وہ مصروفیات دی باوجود کامران فاروق قمر صاحب دی انتہائی محبت بری دعوت میرے واسطے بہت بڑا اعزاز اگرچہ بہت زیادہ ٹائم ہو چکے ہے رات غالباً سبا اتنا ٹائم ہو چکے ہے تو صبح شام اسی چلنے ہیں ڈے اینڈ نائٹ یہ بھی مصروف نے ہر الحمدللہ جڑے عوامی لوگ نے ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹیاں تو آپ حضرات کی بڑی محبت میں آئی تو 7 سال قبل اس سٹیج حاضر ہویا سا غالباً 2012 کے اندر آج 7 سال بعد پھر مجھ فقیر نو حاضری دا شرف نصیب ہویا ہے بڑا حسین مجمع اور بڑے بحمدللہ چمک کے چیرے نظر آ رہے ہیں اور جتنا ماحول ہے یہ ماحول پہ دستا ہے کہ یہ علاقہ غداراں دا علاقہ نہیں پیر حسین دے وفاداراں دا علاقہ اور میں دیکھ رہا میرا درویش اور ذرا سر چاہے جی میری باری آئی ہوں تجھے سوچا ہی پہ دی یہ باقی درویش نہیں تھوڑا توجہ کرو الحمدللہ میں دیکھ رہا ہر چہرے وچوں آل نبی اولاد علی دا پیار نظر آ رہا آپ تمام حضرات دی اس پرخلوص محنت کو اللہ قبول فرمائے اور میں ایک بڑی خوبصورت سادات دیاں قدمہ چ بیٹھ کے دعا کرنے لگا میرے مولا تینوں غازی عباس علمدار دے بھی مصر کٹے بازوان دا واسطہ یہ جتنے آئے بیٹھے نے سب نو مجھ گناہگار سمیت عزت والی موت نصیب فرما میں جدو اتنے پہنچے ہاں علی عابد انہوں نے کہا کہ اج تساں محمد و آل محمد علیہ السلام اس حوالہ میں گفتگو کرنی ہوں میں گفتگو دا آغاز کرنے لگا میں اگے کہہ چکے ہیں اگرچہ خطاب دا ٹائم نہیں لیکن فقیر نے حاضری پیش کرنی آپ آزادی بڑی باکمال محبت ہے بچ ایک بات ہے میں وہ تبصرہ نہیں کرنا چونکہ محبت والے حضرات تشریف فرمانے بحمدللہ اور میں گفتگو دا آغاز کرنے لگا ایک دفعہ والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بھی اصال ثواب دی راتنا سبھی با آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ احبابی سی بقار میں گفتگو دا آغاز ان اس بچے نے بٹھا دے بہت شکریہ ان کسی بندے بہت شکریہ دائیں بائیں نہیں میرے من توجہ کرنی میں ان لفظوں تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنے لگا کامران صاحب کہ کملی والی دیاں زلفاں ورگیاں کسی دیاں زلفاں نہیں تساں سارے توجہ نہیں کیتی اگر تواڈی توجہ ہوندی وجود ایتھے تے روحاں گنبد خضرا دا طواف کر دی میں جملہ پھر ریپیٹ کرنے لگا سادات یا قدمہ چ بیٹھ کے اور میرا یہ جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے توجہ ایک جملے دا ذمہ دار ہاں اور میں جڑا لفظ کہہ رہا نا فقط عبادت سمجھ کے نہیں این عبادت سمجھ کے احبابی سی وقار اور میں بڑی محبت دی دنیا چ مست ہو کے کہہ رہا کہ کملی والے دیاں زلفاں ورگیاں کسی دیاں زلفاں نہیں انج نہیں بازو پار کڑ کے تے جھوم کے میرے نہ مل کے پڑھنا ہے حضور دیاں زلفاں ورگیاں کسی دیاں زلفاں نہیں مینوں بچے پیان دے سن کہ مقام حسین بیان کرو میں کیا کہ میں کی کہہ رہا ہوں حضور دیاں زلفاں ورگیاں کسی دیاں زلفاں نہیں اب آپ اسی وقار اتھوں میں دلیل نہیں لگا توڑی من دی دنیا مچلے گی کائنات تک کوئی بھی بشر ہے نا کامران فاروق صاحب ارے او دے سر دا بال جداؤ کہ پانی بھی چلا جائے گا کہ سکا بیٹا اس پانی نو نوش نہیں کرے گا ماں دا سر دا بال جداؤ کہ آٹے بھی چلا جائے آٹا گھج کے روٹی کی شکل اختیار کر جائے سکی تھی اس روٹی نو کھائے گی نہیں کہ جس رسول دیاں ظلفاں مر گیاں کسی دیاں ظلفاں نہیں نا مچل جاؤ کہ بہاڑی باڑیوں میں کتب کے اندر پڑے ہے مدینے دیاں پاک دامن ماما یہ پتہ ہے کون ماما سن جنہاں نے پترانو زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نامنے واسطے پالیا آئے ہائے ایک اور پھر نعرہ حیدری اور اگلا جمل اتنا باکمال ہے میرے مرشد کریم نے زیام نبی بچ میں لکھیا ہے علماء کی موجود کی میں بات کرنے لگا لوگوں جدو سہاگ والی رات نا کامران صاحب سہاگ والی رات حضرت حنزلہ اپنی بیوی دے کمرے چو نکل لگے نا کہ آپ کی بیوی نے کیا کل تواڈی میری ارے تواڈا میرا نکاح ہویا آج سہاگ دی رات ہے تواڈی عقد وچ آئیاں آپ میں چھوڑ کے کدے جا رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ میری ملت کے نوجوانوں حضرت حنزلہ نے پتہ اپنی بیوی اہلیہ نو کی کیا میں رسول کی عزت دا پیرا دین چلے آیا ایتھے بازو پاس کر کے آکھو سبحان اللہ بیس ختم کر دیو بہت خوبصورت سون چل رہے ہیں ایک اور نعرہ ہے حیدری
بہت شکریہ. میں جملہ پھر رپیٹ کرنے لگا. حضرت حنظلہ گدائے درے بطول کشتش کے رسول حضرت صحابی رسول آپ نے فرمایا مینوں نبی سائیں دا ساتھ آیا میں رسول دی عزت دا پہلا دن چلے ہاں. ارے انجمن والے ہو یا کہ اس عورت ارے نصیب دیکھو او دا جذبہ عشق کے رسول دیکھو. انہاں پتہ کیا ارے خامن دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے او بختاور خاتون ہندی ہے. مینوں پتہ تو سب واپس کوئی نہیں ہونا, میں بیوہ ہو جانا گی لیکن میں تم روکنا نہیں. آج تسی رسول دی عزت کے قربان ہو جاؤ گے. قیامت والے دن میں بھی قبر وچوں شہید دی بیوی بن گئی. لوگوں نہیں جس لیول کا میں بیان کر رہا ہوں اس لیول کی داد نہیں آ رہی. نعرہ حیدری احباب جی وقار شمع رسالت پروانو. اگلا جملہ صداقت کو میں دعا لینے واسطے حضرت حنظلہ بیوی دے بند کمرے میں جو نکلے نا اگے ماں بیٹھی ہے کہ مامن کے پترا کا بڑا خیال ہوتا ہے. ماں دی حنظلہ کدے چلے ہیں میں تیرا کل نکاح کیتا ہے اماں میں رسول دی عزت کا پہلا دن چلے ہیں. ارے کفر کو مٹانا ہے اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنا ہے. ماں دے چہرے کے مسکرات حنظلہ کا متھا چم کے ماں دی یہ پترا اج دودھ پینے دا حق آگا. احباب جی وقت شمع رسالت پروانو کریم نبی نال وفات کرنے والے حضرات بیٹھے ہو. لوگوں میں انہاں ماما نو سلام کیوں نہ کرا, میں انہاں ماپیاں نو سلام کیوں نہ کرا. اوے جڑے ماپے پتراں نو زمانے واسطے نہیں پالدے حسین سنانے واسطے پالدے. لوگوں توجہ شمع رسالت پروانو سرکار دے وفادار بیٹھے ہو. ارے جنوں مزہ آیا ایک باری بازو پار کر کے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ایسا کہ میرے نہ مل کے پڑھنا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو اگلا جملہ سنو گے مچل جاؤ گے. یہ مدینے دیاں پاک دامن بیویاں نے جنہاں نے پتراں نو زمانے واسطے نہیں حسین سے نانے واسطے پالیا. اگر وقت ہوندا ایتھے میں مدینے دے ننے مجاہداں دا ذکر کردا. حضرت معتز عماس توجہ عبد الرحمن بن عوف نو انہاں پوچھیا ساتو علم نہیں ابو جہل نو ساڈھا نہیں سب اسی تلاش پہ کرنے ہیں دسو ابو جہل کتھے. رب دی قسم جنگ بدر عبد الرحمن بن عوف انہاں مدینے دے ندیاں نہیں مجاہداں نو ارے ندیاں نہیں عمرہ ننے نے بازو عبد الرحمن بن عوف سائی کا صحابی ہے. آپ نے بچے ہو تو ابو جہل نو کی کرنا ہے. بچے طرف کے آندے انہاں ساڈے نبی نو گالیاں اس نے بکرا ساتھ کیتے ساڈے رسول دی گردن تے اوجڑیاں رکھوائیاں. بچے طرف کے آندے آج اساں دے ٹوٹے کر کے محمد دی عزت دا بدلا لینا. تھوڑا نا ساؤنڈ کھولو بھی بڑا باکمال. ایک اور نعرہ ہے حیدری. ایک دو بندے پتہ نہیں کیوں نہیں پہ بول دے انہاں کے نمے پاکستان دا سر بہت تک نہیں ہویا پیا. نعرہ ہے حیدری کمال آپ کا ماحول اللہ اکبر کبیرہ. اور میں جڑا اگلا جملہ ہے پتہ میرا حالانکہ موڈ میں ہی میں تہاڈا ماحول دیکھیا کہ مینوں پتہ نظر کیا ہے تسی چھڑے سننی نہیں تسی غیرت مند سننی. آیا پیر بڑے بڑے غیرت مند پیر بڑے کم مولوی بڑے بڑے غیرت مند مولوی بڑے کم خطیب بڑے بڑے غیرت مند خطیب بڑے کم داڑیاں والے بڑے بڑے پر غیرت مند داڑیاں والے بڑے کم نمازاں پڑھنے والے بڑے بڑے پر غیرت مند نمازی بڑے کم قرآن کے قاری بڑے بڑے پر غیرت مند قرآن کے قاری بڑے کم. ارے بڑے بڑے صوفی پر غیرت مند صوفی بڑے کم. لوگوں توجہ تواڈے ذہن میں سوال اٹھیا ہوے گا غیرت مند پیر غیرت مند خطیب غیرت مند نمازی کہنا دے آؤ میری ملت دے جوانو صدا دے قدم اچ بیٹھ کے میں کہنے لگا غیرت مند مومن او کو اندر جدا جینا بھی نبی واسطے مرنا بھی نبی واسطے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ. ایک منٹ یہ میرا ڈرائیور ہے میں کل ایک تو شیئر کرنا لگا جی اس نعرے مارنے میں تقریر کرنی اسی میرے کام گڈی وچ ہی کرتے رہے ماشاءاللہ 88 آنے تسی چھڑی زیارت کرانا ہے بیٹھے ہو. نعرہ حیدری اگلا جملہ سنو میں چل جاؤ گے چونکہ وقت نہیں. ارے ٹائم بھی بڑا لیٹ ملے ہے. دوستانی گرامی قدر وعدہ سنیاں دا سی 10:30 دا اور شبہ 1 بجے مائے احباب جی وکارے بھی انہاں دی محبت ہو پیا. سنو اللہ دی عزت و جلال دی قسم جدو حضرت محمد و معاذ نے کیا نا آج ابو جہل نو چھڈنا نہیں آج اساں نبی دے دشمن دے ٹوٹے کرنے. اللہ اکبر. ایسے دوران کی ہویا ابو جہل میدان بدر کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جن پہ لب دے او آ گیا نبی دے غلام دوڑے. لوگوں توجہ جدو ابو جہل دے قریب گئے نا اے بچے ہن پتہ کیا انہاں دی اکھاں چکھاں پا کے آندے نے اور ساڈے نبی دی عزت تے ڈھکا ڈالی ساڈے رسول نو گالیاں دتیاں نے تیار تھی جا. اج اس میٹھے محمد دی عزت
بدلا لینا ہے وہ کہنے لگا اپنی عمرہ تے دیکھو بچیاں تڑپ کے آکھے ہیں ہمیں چھوٹے ہیں پر بغارت کے نہیں ہون مزہ آیا ایک اور نعرہ ہے حیدری یعنی سجا بازو جنہ دے بازو بیٹھنے دے ہونا چاہ تو جنہ دے سلام ظفر اقبال صاحب بڑی دور بیٹھے ہو نعرہ ہے حیدری میں پتہ توڑے کل بازو کیوں چبایا علماء بیٹھے دے پوچھ لو جدو میرے نبی نے فرمایا نا ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ اسے نے میرے نبی دا بازو تھلے سی جدو فرمایا لو کانا بادی نبی جلکان عمر اسے نے رسول دا بازو تھلے سی جدو میٹھے نبی نے فرمایا نا من کلت مولا فالیشن مولا اسے نے میرے نبی دا بازو تھلے نہیں سونے محمد دا بازو خضار بھی پھر میرے نبی نے ناب علی دا بازو لہرایا لہرا کے فرمایا من کلت مولا فالیشن مولا جیدہ میں مولا اودا علی مولا پتر تیرا گوٹے تھلے اے نہیں صاحب ایک کری بازو پار کر کے جیدہ میں مولا اودا علی مولا جیدہ نا بننے اوڑے خون بیچ رولا تے جیدے خون بیچ رولا فرشتیاں پھد لینا اونا اوٹھے پھد لینا اب پہ پڑھنے کھاندے راسن اسا کو بھی جو آد لینا جیدہ میں مولا اودا علی مولا جے راج گلشن کوئی سمجھنا ہے جے راج گلشن کوئی سمجھنا ہے تا گل کو سمجھو کبھی کو سمجھو جے شد راوی تلاش ہوئے طبیب کامل فلی کو سمجھو ایک گل شہراز کی تیجاب رکھنا جے روز معاشر نجات چاہنا جے پھول تو سوکھا کراس چاہنا تا بگل چھوڑو علی کمال کمال بڑی تواڈی محبت کا کمال نعرہ حیدری کمال کمال بڑے پیار والے لوگ ہو میں پتہ کی کہہ رہے اساس کملی والے دیاں زلفاں ورگیاں کسے دیاں زلفاں نہیں اے میری ملت جوانوں توجہ کرنا میں دلیل دین لگا سے مدینے دیاں پاک دامن بیویاں ہیں انہاں دے بچے نال ہیں بیمار بچے وہ حضرت ام سلمہ دے گوبے تے آئیں زوجہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی ماں قبلہ علامہ صاحب ایک چھوڑنا زین حاضر رکھے دے اب آپ جی وقار ایک اور کھل کے آکھو سبحان اللہ مچل جاؤ گے حسین یوں اللہ اکبر میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں وضاحت کا ٹائم نہیں حضرت ام سلمہ نبی سائیں دی زوجہ ہے ایک تو پتہ ہے نا رب نے قرآن چاکھیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء رب نے فرمایا اے نبی دی ازواج کائنات دیاں عورتاں مل بنجن تھوڑی مثل نہیں ہو سکتی آئے آئے ایک اور جڑے ارے ازواج رسول نو اپنی امی من دے ایک اور کھول کے آکھو سبحان اللہ اے علماء تشریف فرمانے علماء تشریف فرمانے ذرا ذہن حاضر رکھنا یہ میں کسی پریوندے بندے نے فیصلہ نہیں چھڑایا کسی چیمے چٹھے تے ملک تے رانے تے رائن دی بات نہیں کر رہا کائنات کے خالق دا فیصلہ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ساری کائنات دی عورتاں مل بن ازواج رسول دی مثل نہیں ہو سکتی اور دیکھو پھر مجھے کہنے دو نبی کی ازواج کا پردہ بے مثل شرم و حیا بے مثل پاک دامنی بے مثل میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں اور بیوی جنی بھی آنا ہوئے ماں دا مقابلہ نہیں کر سکتی توجہ بیوی جتنی بھی نیک ہوئے ماں پیرا دے مقام نو نہیں پہنچ سکتی جس رسول کی ازواج کا یہ مقام ہے اس محمد کے والدین کا مقام کمال اللہ ایک پھر کھل کیا خوش اللہ اکبر قبلہ حضرت ام سلمہ پاک نے کامران صاحب کی کیتا ہے وہ جڑے بیمار بچے سن انہوں نے پانی چپلا ہے وہ جس بیمار نے پانی پیتا ہے وہ دی بیماری ختم وہ مدینے دیاں پاک دامن بیویاں متصر ہو کے نا حضرت ام سلمہ نوانیاں نے پانی بڑا با کمال ہے ساکو وہ چشم دسو جتو پانی لے کے آئے آیا ساکو کمہ دسو ایتو سننا میرے رسول دی کانفرنس اٹینڈ کرنے والے ہو اللہ اکبر کبیرہ تے جدوں نہ کہنا ساکو کمہ دسو جتو پانی لے کے آئے ہو پانی بڑا با کمال جس بیمار نے پیتا ہے بیماری ختم اس نے حضرت ام سلمہ نبی سائیں دی زوجہ کائنات دے مومنہ دی امی فرمانیاں اے مدینے دی بیویو یہ پانی دا کمال نہیں یہ محمد دی ظلم دا کمال آئے نہیں تُس حق نہیں ادا کیتا ایک کرے نعرہ رسالت اگر میری بات کمزور ہوئے بشک داد نہ دو اگر بات پکی پیٹے یہ فریج بھو دشمن من جائے اے علاقہ جزیدیاں دا علاقہ نہیں اے مولا حسین دے خلاف
آپ نے فرمایا یہ پانی دا کمال نہیں، یہ نبی دی زلف دا شادی آپ دے قدمہ چ بیٹھ کے میں گل کر لگا. حضرت ام سلمہ نے جدو اتنی قد کی نا وہ مدینے دیا بیویاں حیران ہو کے آنیاں نے پلایا تے پانی. حضرت ام سلمہ فرمانیاں نے میں عام پانی نہیں پلایا، میں او پانی پلایا کہ تے محمد دی زلف دا رنگ چڑھے ہے. لوگوں جس نبی کی واللیل زلف کے بال کا یہ مقام ہے، اس محمد کی آپ کا مقام. اور سادہ گلی گلی نگر نگر اے اعلان اور پیغام میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے جی میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے جی میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے. انہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے. ارے جڑے گنگے بندے نے وہ چپ رہے جنہوں نے اللہ نے زبانہ دیا، رب العالمین زبانہ جھوٹ بولنے واسطے نہیں دیا، اللہ نے زبانہ غیبت کرنے واسطے نہیں دیا، اللہ نے زبانہ بکواسات کرنے واسطے نہیں دیا. اللہ نے زبانہ محمد و آل محمد کا تذکرہ کرنے واسطے دیا. ایک کری پیار نہ پڑھو میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے. ارشد کریم صاحب کیا ایک کری پیار نہ بولو تا اچھا کے میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے جی میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا. انہیں سارا مجمع بولے مزہ آ رہا ہے. ارے کفیت بدل گئی ہے. رب العالمین توڑے لبنو حجر اسود بوسے نصیب فرمائے. ایتھے میں اشارہ کرن لگا نا جدو سید جماعت علی شاہ صاحب نے ویکھیا نا بچے دے کپڑے بھی پھٹے نے پیروں میں جُتی بھی نہیں. مدینے دی گلی دا رہن والا یہ سید جماعت علی شاہ صاحب مدینے دیاں گلیاں میں چلن والے اس بچے نو دے دے مینوں انج لگدا تو یقین ہے اس بچے دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. انہیں جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا آج میری ماں زندہ ہوں گی میرے بھی کپڑے آ لاؤں گے، آج میرا ابو ہوں گا میرے پیروں میں بھی جتیاں ہونیاں. مدینے دیا گلیاں میں چلنے والا بچہ دا میں یتیم اللہ دی قسم یہ جدوں نے اتنی گل کی ہے نا اس ہمارا سید جماعت علی شاہ نے محدث بھی پوری فرمانے نے میں تیرے دکھ نہیں دے سکتا وہی وجہ تیرا تعلق میرے نبی دے شہر نہ ہوئے. آپ میرے نال میں ساری زندگی تیری خدمت کراں گا. ہن جملہ بڑا اعلی ہے تسی چل جاؤ گے جدوں سید جماعت علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا نا میں تینوں اعلیٰ کپڑے پیش کراں گا اعلیٰ جُتی پیش کراں گا تو چونکہ حضور دے شہر دا رہن والا ہے. جدوں آپ نے اتنی گل کی وہ جڑا یتیم بچہ ہے نا انہیں اپنی نگاہاں اٹھائیاں محمد دے روضے ول کر کے نا حضور دے روضے ول نگاہاں کر کے آندا ہے شاہ جی ٹھیک ہے میں یتیم ضرور ہاں لیکن جدوں میری نگاہاں نبی دے روضے تے پہنیاں میرے سارے دکھ بھول جاندے. ہائے ہائے او غور کرو تیرے حسن دی ویکھی جھلک جنہیں انہیں رب دا نظارہ ویکھ لیا انہوں بھول کے میں غم سارے جنہیں تیرا دوارہ ویکھ لیا. ایک باری اتنے لیول پہ ہونا ہے ازے میرے لیول پہ تسی آئے نہیں ایک باری پیار نہ پڑھنا ہے میرے آقا دا دربار کتنا سونا سونا ہے. کمال نہ ہو دونوں بازو چاہ کے لہرا کے لوگوں طرف کے بولو ہمارا نبی مردہ نہیں ہمارا نبی زندہ ہے. اگر 1400 کلومیٹر کے فاصلہ سے خالد بن ولید کی سماؤں کو حسین کا نانا سماعت کر سکتا ہے تو آج بہاری کے اہل ایمان کی آوازوں کو بھی حسین کا نانا سماعت ایک کوئی پیارا میرے آقا دا دربار کتنا سونا سونا ہے کہ میرے آقا دا دربار کتنا سونا سونا ہے. میں بھی دیکھ لوا ایک بار کتنا سونا سونا ہے. کمال ماحول میرے نبی نا یاری لان والی ہو سید بیٹھے نے میں گل بڑی بات کمال کرن لگا. حضرت خالد بن ولید کو پوچھا گیا ہے حضرت خالد بن ولید کو پوچھا گیا ہے تہاڈی فتح دا راز
راز کیے انیاں جنگاں لڑیاں جے فتح دا راز کیے حضرت خالد بن ولید نے اے نہیں رکھیا میں تلوار چنگی چلانا اے میری فتح دا راز اعلان رب کعبہ کی قسم ہے صحابی نے پگڑی لائی بچوں محمد ذوالہ دا بال او غیرت مند مومنو رب کعبہ کی قسم خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ جو اللہ کی تلواروں میں تلوار آپ نے کہا میری فتح کا راز نبی کی بلال زلف کا بال ہے ارے جہاں نبی کی زلف کا بال وسیلہ بن جائے وہاں فتح ہے جہاں محمد کی آل وسیلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ چونکہ میری احساس ہے میرے تو بعد بھی پروگرام چلنا ہے میں اور قبلہ شاہ جی آپ دی من دی دنیا نے محظوظ ہونا ہے اے ٹھیک ہے کل کرو تحریک لبیک دے بر کرو اج میں خوش ہویا تسی امیر المجاہدین نال بھی وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو اللہ دی محبت قبول فرمائے تے قاضی ممتاز حسین قادری اے دیو جڑا نا جن نے پورا پرست مار کے نا کہ اس گستاخ نہ کہتا کو پتہ نہیں محمد نوکر دے اللہ اکبر مجھے اگر اجازت دیں تو میں کامران فاروق صاحب سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں جب جماعت علی شاہ کی پگڑی سر سے اتری علم و دین کے قدم پہ آئی تو پھر جماعت علی شاہ نے اپنے لب بھی علم و دین کی تلیوں پہ رکھے جب چوما اقبال تڑپنے لگے مفکر شناب علامہ اقبال کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کی رگوں میں خون رسول ہے آپ سجدہ ہیں جس کے قدموں پہ پگڑی یہ درخانوں کا بیٹا جس کی تلیاں چوم رہے ہو یہ درخانوں کا بیٹا جناب علی شاہ نے کہا اقبال علم و دین بیٹا تو درخانوں کا تھا لیکن کردار کا حسین نہیں نکلا آئے آئے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جنہوں نے سمجھ آئی ایک اور نعرہ حیدری نہیں ایک دو بندیاں دے بازو نہیں اٹھے ذرا چاہ کے نعرہ حیدری اب آپ سے بکار میں بات تک کے بڑھانا لگا چونکہ ٹائم کا دامن بڑا تھوڑا ہے قبلہ کامران صاحب قبلہ شاہ جی حضور دیاں ظلفاں بڑھ گیاں کسے دیاں ظلفاں نہیں اور جتھے تیرے میرے سر دا بال ٹر ونگے اوتھے بیماریاں تے جتھے محمدی ظلف دا بال ٹر جائے آیا اوتھے شفاواں اور اگلا جملہ سنو میرے نبی دی پیشانی ورگی کسے دی پیشانی نہیں کملی والے دے نک مبارک ورگا کسے دا نک نہیں اور ساڈا ٹنکے دی چوٹ تے اعلان ہے ساڈے نبی دے لباں ورگے کسے دے لفظ جانے ہی نہیں جنہاں نوں اس گل تے یقین کامل بازو تار کٹ جا نقطہ صدا دے قدمہ کے حق رکھ کے رکھتا پتہ کی ہے ساڈے نبی دے لباں ورگے کسے دے لب حجر اسود آندا ہے اے بھی دنیا نوں دسو جنوں رسول دے لب چوم لین اس پتھر ورگا مولا حسین دے گھرانے کا کی پتہ مولا حسین دے گھرانے دی شان پوچھنیاں پیر صاحب دے خود جاؤ ہمارا چیلنج ہے میں پنجابی چکن کر لگا ارے او تے کائنات دے شہنشاہ نے نا ساڈا چیلنج ہے کوئی دنیا دا مولوی کوئی ڈاکٹر کوئی ادیب کوئی خطیب آپ زمزم ورگا پانی لے پہاڑیاں لے آکے بکھائے ساری کائنات مل جائے آپ کے زمزم کی مثل کوئی نہیں لا سکتا اسماعیل کے قدموں کے ساتھ وہ بے مثل ہے تو جس کے قدموں کے نیچے اسماعیل کا ساتھ رسول اللہ لبیک لبیک نہیں بیٹھے رہنا بیٹھے بیٹھے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یہ جو بات کہنے لگا ہوں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں ارے دامن سمیٹ ارے دامن میں یہ چیزیں سمیٹ کر لے جانا لوگوں جو اسماعیل کے قدموں کے ساتھ وہ آپ شفا تو جنہوں نے رسول کے لب چوسے
जमजम को, अरे मेरे इस्माइल ने ये नहीं कहा था कि मैं इससे हूँ, ये मुझसे है। ना ना, आप जमजम का तल्लक फकत ज़बीहुल्लाह की एड़ी के साथ जो करबला में गया है उसके अंदर मोहम्मद का जन्म। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। कमाल आपका माहौल, नारा है हैदरी। साडे नबी दे लब्बां वर्गे किसे दे लब हाय हाय हुजूर दे कदमैन वर्गे किसे दे कदमैन नहीं। सूफी साहब जरा तवज्जो, कमली वाले दे कदमैन वर्गे किसे दे कदमैन नहीं, ते हुजूर दे नलैन वर्गे किसे दे नलैन नहीं। अल्लाह अकबर। मैं चल जाओगे इत्थे मैं हुण दलील देने लगा, ओए नबी बड़े बड़े आ अल्लाह दी कसम जे इत्थे कामरान साहब इतनी आला बात है। मेरे मुर्शिद करीम पीर मोहम्मद करम शाह नगरी आपने ज़िया नबी शरीफ विच लिखिया हज़रत ईसा रूहुल्लाह जेड़े बगैर बाप तो आए ना, इन्हां क्या सी मौला कदी मैनूं लम्मे देवियां मैं तेरे यार दे नलैन दे तस्मे अपने हत्थां नाल डालदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कमाल आपकी मोहब्बत, कमाल आपका प्यार। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा रूहुल्लाह दोस्ताने गिरामी कदर इब्न मरियम आपने आखिया सी कि मैं नलैने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसवें अपने हत्थां मैं मुख्तसर करन लगा। बात मैं इतनी पा कमाल करनी जेड़े सुनना चाहते हो नारा है हैदरी, यानी कोई जबान खामोश ना रहे। नारा है हैदरी, ऐसे लेवल से रहना, नारा है हैदरी। इतनी कमाल बात है जिन्हीं को इंतहा नहीं। अब बाबे जी वकार जिन्हों के कदमैन वर्गे किसी के कदमैन नहीं ना, उन्होंने नलैन वर्गे किसी के नलैन नहीं, ते साडे नबी दे सीने वर्गा किसी का सीना नहीं। मेरे पुत्रा इतने तवज्जो करना, ऐ मेरा बेटा इस बच्चे को इतने मेरे वाल वक्त जो गल बड़ी कीमती इतनी आला मैं चाहना थोड़ी मन की दुनिया के उतर जाए। लोगो हुजूर दे सीने वर्गा किसी का सीना नहीं। आरिफ शाह जी जिन्हों के सीने वर्गा किसी का सीना नहीं ना, उन्होंने पसीने वर्गा किसी का पसीना। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर के पसीने वर्गा किसी का पसीना नहीं। इस मजमे से नजर करना चाहता हूँ, जो यजीद की वकालत करे और मौला हुसैन के मुकाबला में यजीद को लाने की नापाक कोशिश करे, उससे झगड़ने की जरूरत नहीं। उससे कहना हुसैन तो नवासे रसूल है, पहले जाओ पसीना रसूल की तवज्जो चाहता हूँ। अरे मेरा ये दफल काट करो, अरे कहना जाओ पहले पसीने रसूल की मिसल लाओ। अमान पाशा साहब सारी कायनात मिल जाए पसीने रसूल की मिसल, कोई माँ का लाल ला नहीं सकता। अगर पसीना रसूल की मिसल नहीं तो नवासे रसूल की मिसल। प्यार फिर सी क्यों ना किए जीदी खातिर कुल कायनात बनी, जीदी खातिर कुल कायनात बनी। अज उसदी आमद आमद है, जीदी खातिर कुल कायनात बनी। अज उसदी आमद आमद है, जीदी खातिर कुल कायनात बनी। ये खत्म नबूवत बड़ा अल्लाह तराना है, इकड़ी में ना मिलके पढ़ना। हुजूर पीर मेरे लिए शाह खुश हो जाएंगे। मैं उस इदारे गोलना का नाम लिया जिन्ना मिर्जे कादियानी नी अखां जखां पा के आखे सी ओए साडे नबी दी खत्मे नबूवत दे डाका डालण वाले आ ते को पता नहीं मुहम्मद दे नौकर जिंदा ओ जेड़ा मिर्जा कादियानी है ना, मैं एक इशारा करन लगा गैरतमंद मोमिना दी नजर। मिर्जे कादियानी ने आखे जी लुल्ला टुराना, जिहदी दुआ नाल लुल्ला टुरेगा वो सच्चा होएगा। उन्हें चैलेंज कीता, ओदे सिर जनरेशन में पैर मारांगा सारी पिंड छड़ के नस जाएंगे। लेकिन पता है की होया, जो मिर्जे कादियानी ने ना किया ना लूला दरमियान दे अंदर होएगा। सैयद मेरे लिए शाही दुआ मांगणगे, मैं मिर्जा कादियानी भी दुआ मांगांगा जिहदी दुआ नाल लूले दियां टंगां दुरुस्त सच्चा होएगा। नुकता बड़ा आला है कामरान साहब इत्थे खुसूसी तवज्जो चाहना वा। अल्लाह दी कसम जे तारीख खत्म नबूवत दा मुतालिया करो। गाजी अब्बास नमदार दे कट्टे बालवानों सलामियां देने वाले हो। जदों सैयद मेरे लिए शाम है ए मेरे कादियानी दा चैलेंज सुनिया ना, ये ताजदारे गोला पता की आंदे ने कादियानी लुल्ले दी गल करदा, ओ मुर्दे दा भी चैलेंज करे। मैं मुर्दा भी जिंदा
کر کے بخا دیا گا لوگوں میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت کرواؤں بابے جی بکار کل لمبی نہ ہو جائے میں تھے بالکل مختصر کرنے لگا ماں شمع رسالت کرواؤں ساٹھا دے بھی اعلان نا دن نہ مہینے نا دن نہ مہینے نا سال چمکھنی میں اس کے بعد ایک تو اللہ داستان سنانی میں اس کے بعد تقریر میری ختم نا دن نہ مہینے نا سال چمکھنی اے آمینہ گل شہروں تیرے لال چمکھنی کھلچ پیدا ہو دے اے آمینہ گل شہروں تیرے لال چمکھنی سنی پھڑائی سرکار تو آزمروں او کہنگا پھرے سبروں لجپال چمکھنی گونج پہ اتر ذرا چاک کے پڑھو او کہنگا پھرے سبروں لجپال چمکھنی جی ٹھیک ہے میں پڑھنا انشاءاللہ او کہنگا پھرے سبروں چمکھنی جنت تے جہنم دی گلیال چمکھنی ایتھے کسے دا بازو تھلے نہ رہے اکری لہرا کے جنت تے جہنم دی گلیال چمکھنی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرہ جیدہ ایک جیدہ ایک کلی پھر پڑھو جنت تے جہنم دی گلیال چمکھنی دل خوش ہو گیا ہے تو اڈا ماحول پتہ کی پہ دستا ہے تسی انہاں ماما دیاں فورتاں پڑھے ہو جنہاں تو عشق رسول دیاں فورتیاں دیتے جان انہاں ماما دے مقدم السلام کمال اپنا ماحول اور ہر بندہ تڑپ کے پتہ کی کہہ رہے ہیں میں حیدریہ میرا حوالہ علی کمال ماحول میں حیدریہ میرا حوالہ دونوں بازو پر کر کے لہرا کے میں حیدریہ میرا حوالہ ارے جبریل نے علی دے پتران دا جھولا جھلا کیا کیا میں حیدریہ میرا حوالہ ہمیں حسین میں تڑپن والی ہو ڈوبے سورج میں وقت تو پہنا علی واسطے پہن کیا کیا میں حیدریہ میرا حوالہ اچھا بلا آخری میں بات شروع کر لگا کہ میں مناسب نہیں سمجھدا بہت لمبا چوڑا ٹائم لما اللہ دی محبت قبول فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ نوکر حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے نے اور انہاں نوکراں وچ نا شاہ جی وہ نوکر عثمان غنی بھی ہیں جنہ دے آن تے رسول نے ننگی پنڈلی نو کجے اچھی بات نہ سبحان اللہ ذرا توجہ کرے جی وہ ارے انہاں نوکراں وچ نا وہ عمر بھی ہیں جنہ دے بارے جو رسول کریم نے فرمایا سی نی عائشہ جتنے آسمان دے تارے ہیں انیاں میرے عمر دیاں نے کیاں اے میں پتہ حضرت عمر دے نام تے مچلیاں کیوں حضرت عمر نے یہ دنیا نو عقیدہ دیتا ہے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا بولو حسین دا نانا اے علماء بیٹھے جے پوچھ لو اشرا مبشرہ جناب عمر پاک دا دوسرا نمبر ہے عمر دے نصیب ویکھو عمر پاک دی شہادت دا ذکر نبی صحیح نے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے کیتا ہے کامران صاحب ایک جو میں پہلی دفعہ اس پہاڑی زمین تے گل بیان کر لگا مسجد نبوی ہے وہ دا باب جبریل ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا باب جبریل تو داخل ہونا سامنے صاحب صفحہ دا چبوتر ہے اس چبوترے دینا سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ کونین مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ پاک اور کیڑی عورت وچ جہاں جس نے زہرہ بان پائی شان میں جلی ہوئے
پتر جدے حسنین جے لال ہون سرتاج جس دا مولا علی ہوئے کیڑی یہ شہزادی جدے گھر وچ کئی دن اگ نہ بلی ہوئے لوگوں بوبا تے ایک پاسے نیویں توڑ کر کے فرشتیاں جدی لنگی گلی ہوئے شایم او دی کی شان پوچھنا ہے جدی گود محمد چ پلی ہوئے اللہ اکبر ایک باری سب کہہ دو سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا سیدہ زہرا پاک کے حجرے دی دیوار ہے اللہ اکبر اور کس وقت طرف جانا ہے جتے سیدہ زہرا پاک کے حجرے دی دیوار ہے نالی عمر دا مزار ہے آئے ہاں نالی جناب عمر دا مزار ہے اور ایک اور زاویے چ میں بیان کر لگا کہ بلا ایک طرف سیدہ زہرا پاک کے حجرے کی دیوار ہے دوسری طرف خدا کا یار ہے درمیان میں ابو بکر و عمر کا مزار ہے سنو ارے غازی عباس کا ایڈریس کر بھلا انو محمد کا ایڈریس کر بھلا مولا کا سباق کا ایڈریس کر بھلا جناب حر کا ایڈریس کر بھلا وحب بن عبداللہ کلبی کا ایڈریس کر بھلا ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں جن کا ایڈریس کر بھلا ہے لیکن ابو بکر و عمر کے نصیبوں کو سلام ان کا ایڈریس کر بھلا نہیں گنبد خضرا سبحان اللہ ایک اور پھر کھول کے آپ کو سبحان اللہ گلی گلی نگر نگر عمر عمر کیا بات عمر ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے جو حق بات میں بول سکتا ہے بلکہ ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں آقا کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے آقا کے صحابی کا میں صرف دعا لینا چاہتا ہوں وہ شانہ یاد آتا ہے بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں اے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے میں نے کمال آپ کی محبت سنیے 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 میں نے پتہ حضرت عمر کے نام پہ آ کر وضاحت کیوں کی اس کی وجہ سنیے میرا ٹاپک ہے مقام محمد و آل محمد میں جو چیز بیان کر رہا ہوں ادھر ہی جا رہا ہوں عمر وہ ہیں جنہوں نے ایک بندے کو تلوار ماری سر تن سے جدا کیا اس کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی وہ نماز بھی پڑھتا تھا مسجد میں آتا بھی تھا جب حضرت عمر نے اس کا سر تن سے جدا کیا نا تو امیر المومنین سے کہا گیا جناب یہ تو نمازیں بھی پڑھتا تھا قرآن بھی پڑھتا تھا آپ نے اس کا سر تن سے کیوں جدا کیا پنجابی گل کر لیں گا جناب عمر آندے میں دیاں پڑھیاں نمازاں نو کی کرنا انہیں میرے رسول دے فیصلے دا حیا ہی نہیں بولی بولی اچھی بات نہ کو سبحان عمر فاروق اعظم ہیں اللہ اکبر عمر وہ ہے ارے جن کے قبول اسلام کی خوشی میں فقط فرشیوں نے جشن نہیں منایا عرشیوں نے بھی جشن اور حضرت عمر نے جو رسول کا کلمہ پڑھے ہے کہ ابو جان نے خود رکھا آج دنیا پہ ادھا کفر ہو جنہوں نے سمجھ آئیے ایک بار نعرہ حیدری ان علماء کی مجروحی میں جو میں بات کہنے لگا ہوں حضرت عمر کے دور کا ارے کلمہ گو ہو منافق کلمہ گو وہ رسول کے فیصلے کا حیا نہ کرے ادب نہ کرے عمر اس کا ساتھ تن سے جدا مجھے کہنے دو حسین فیصلہ رسول نہیں حسین تو نواز رسول اور حسن فیصلہ رسول نہیں نواز رسول سیدہ زہرا کا فیصلہ رسول نہیں بنت رسول جس عمر کی نظر میں فیصلہ رسول کا اتنا حیا اس عمر کی نظر میں آل رسول کا کتنا ٹائم تقریر کرنے دا بھی کوئی نہیں تو سننے دا بھی کوئی نہیں اس ٹائم سے جتنا بھی دڑا لیا دا خطیب ہوئے نا میرا تو 25 سال دا تجربہ ہے لیکن ہوں جڑی ڈیوٹی پہ چل دی یہ ساری سیدنا دی نظر دا صدقہ موڈ ہے سارے اندر کے چلیے آؤ میرے مسلمان بھائیو جنہ دا موڈ ہے کے چلیے ایک باری میں نہ مل کے پڑھنے محمدی ہمارے بڑی شان والے محمدی ہمارے چہریاں دے مسکراہٹ لے کے پڑھو کدی مایوس نہ ہوئے اجے مایوس مرتد ہون بے ایمان ہون تھان من مایوس ہونے دی لوڑ کیڑی ہے تسی تے میں نبی دی پسندیدہ سبزی نو ایک کدو شریف آویں آؤ ذرا میں نبی کے پڑھو محمد ہمارے بڑی شان والے سارا مجمع وجد وچ آ گیا کبھی پھر بازو چ آ گئے لہرا کے پڑھو
مومنو اج ایتھے تڑبو گے حضور مدینے خوش ہو جان گے محمد ہمارے بڑی شان آؤ میرے مسلمان بھائیو ایک اور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ یہ وقار غلام میرے آقا دی بارگاہ بھی چادر ہوئے نے ارے صحابہ حاضر ہوئے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے نبی دا لنگوٹیا یاد بھی آیا اور میں ارے اب آپ یہ وقار ہوں کسی بندے نعرہ نہیں مارنا لیکن اس ادب نال بہنا ہے ارے اس حقیقت نال سننا ہے اے جڑے موڈیاں نے فرشتے نے یہ بھی راضی ہو جانے نے حضور نے وفا دا حق ادا کیتا ہے ایک اور گوٹے تھلے کر دو جڑے جوانوں ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے میرے مسلمان بھائیو غلام میرے نبی دی بارگاہ بھی چادر ہوئے نے کامران فاروقی صاحب ایتھے او ابو بکر بھی آیا جی گود نو میرے نبی نے بستر بنایا آیا اور ذرا پوائنٹا من غور کرے جے سیدنا صدیق اکبر دی گود نو میرے نبی نے بستر بنایا ایتھے پوائنٹ بڑا اعلی وے ارے تسی تے میں نبی دا کلمہ پڑھن والے جتنے کائنات دے مومن نے نا ہر مومن دی تمنا ہے ارے ہر میرے نبی دے غلام دی یہ تمنا میں جڑے میرے لب نے نا اے نبی دے روزے دیاں جالیاں تے لگ جان میں تھوڑا وقت نہیں ضائع کر رہا ذرا جملے وال غور کرنا کائنات دے ہر مومن دی تمنا ہے میرے لب نبی دے روزے دیاں جالیاں تے لگ جان اوے تو تے میں تڑپیے تیرے میرے لب نبی دے روزے دیاں جالیاں تے لگ جان صدیق اکبر دے مقدر وال نظر مار جی دی گود وچ محمد آیا پتہ نہیں تسی کیڑے پاسے چلے گئے ہو ایک اور کھل کے آنکھوں نا سبحان اللہ انہاں میرے اشارے وال غور کرو سیدنا صدیق اکبر دی گود نو میرے نبی نے بستر بنایا اے جڑے سامنے نوجوان بیٹھے ہو نا میرا بیٹا توجہ کرے اجے ابو بکر دے مقدر وال نظر مارو صدیق اکبر نے جنہاں دی چھاتی تے محمد نے قدم رکھے نے آپ دے کنیاں نو میرے نبی نے سواری بنایا اب آپ جی وقار سنو اے غلام میرے نبی دی بارگاہ بھی چادر ہوئے نے اندر کملی والے ماں زادے کاجل والے شاہ جی اے سارے نوکر حضور دی بارگاہ بھی چادر ہوئے نے اندر سونے جیڑا سی پانی پینے بڑا کڑوے اے چھوڑ زین حاضر رکھنے اندر سونے ماں زادے کاجل والے جیڑا سی پانی پینے بڑا کڑوے چھاڑے حلق تو نہیں اتردا جدو انہاں غلاماں نے انی گل عرض کیتی اللہ جی قسم جے میرے نبی نو پتہ سی پانی نو کڑوا رب نے بنایا اب آپ جی وقار حضور نو یہ بھی علم سی ارے جڑا پانی ہے رزق راضی کل ہے ارے رب چاہے اپنی مرضی نہ کڑوا بنائے یا میٹھا بنائے اوے وہاڑی والے ہو انجمن غلاماں نے مصطفیٰ کریم دے کارکناں دی دعوت دیون والے ہو ارے صحابہ نو بھی پتہ سی پانی نو کڑوا رب بنان والا ہے لیکن میں صحابہ دے عقیدے تو قربان جاواں اور چشتیو نقشبندیو مجدیو قادریو سہروردیو صحابہ نے اللہ دی قسم جے میرے نبی تے بوئے تے آ کے دنیا نو دسیا ارے کنیاں دا پانی کڑوا رب نے بنایا پر اسی آ اس میٹھے محمد دی بارگاہ وچ گئے ہاں جڑا کڑوے پانی نو میٹھا بنوا سکدا ہے ایتھوں ذرا میرا پتر تیری ایک نیند رہ گئی ہے پتہ نہیں کس نے نیند پوری ہونی ہے ایک نعرہ حیدری اے جڑے غلام نے نا حضور دی بارگاہ وچ آ کے پتہ کی نے سونیا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے ایک منٹ محترم بڑی آپ دی محبت میں کہ بلا صرف شعر نہیں تو میرے ذوق دا پڑتا ہے صحیح آپ کی اجازت میں ایک گل کرنے لگا ایک گل بڑی بات ماضی طائف والے حضور کو پتھر مارے میرے آقا دا پورا جسم دشمانہ چوٹ چوٹ رب نے تو دیکھا اج میرے یار نے وفا دی انتہا کر کائنات خالق نے پتہ کی کیتا ہے میں نقطہ سنو رب نے فوراً ارادہ کیتا ہے اے جنہ ظالمہ میرے محبوب نے پتھر مارے نا اے طائف والے انہاں تے میں عذاب نازل کرنا ہے اوے پیاڑی والے رب نے ارادہ کر کے نا فوراً ایکشن نہیں لیا قرآن پڑھو آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام جدو بھی اللہ نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیتا ہے نا
فوراً ایکشن بھی لیا تے نبی بولے تے رب نے نبیاں نو آکھیا خاموش ہو جاؤ جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جان دے ایتھے قبلہ توجہ کرو گے تہاڈی من دی دنیا مچل جائے گی علماء تشریف فرمانے سادات دے قدماں بیٹھ کے میں جملہ قبلہ جملہ اتنا قیمتی ہے اس مقام پہ اللہ نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر کے فوراً ایکشن نہیں لیا رب نے پتہ کیا کیا ہے جبریل ارادہ میرا ضرور ہے پر مرضی میرے یار دی چل رہی یعنی کھل کے کوئی آپ کو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ ہم ذرا اگلے جملے پر تہاڈی پیار دی نظر کر لگا تساں بڑے جذبے نال سنیا ایک بار سارے نعرہ حیدری ہوں میں خلاصہ بیان کر لگا رب نے فرمایا جبریل اج ارادہ میرا ضرور ہے عذاب نازل کرنے دا لیکن اج میرا ارادہ نہیں چلنا مرضی میرے یار دی اس پوائنٹ پر غور کرنا جبریل آئے حضور دی بارگاہ جا کے عرض کردے سونے جنہ نے تواڈے پتھر مارے نا انہاں تے اللہ نے عذاب نازل کرنے دا ارادہ کر لیا لیکن محبوب جو آپ نے کہنا ہے ہونا ہو تو میرے آقا نے پتہ کی فرمایا اگر میری مرضی چلنی عذاب نہ انجمن والیو غور کرنا اس علاقے دے خجور مومنو عذاب آنا سی کافرہ کو کہ رب نے ارادہ کر کے عذاب نازل نہیں کیتا پہلا محبوب کو پوچھیا جنہیں غیر امری پوچھیا کہ اسی کون یعنی جنہاں نو سمجھ آئی اچھی بات رکھو سبحان اللہ دوستان گرامی میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضور نے عرض کیا مولا عذاب نہ عذاب بھی رکوایا ساتھ ہی پتہ کیا کہا اے میرے خالق جنہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں نا ان کو ہدایت عطا آپ داد دو نہ دو نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ ایک پیغام تو لے جاؤ جو پتھر برساتے رہے حضور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے رہے تو جو نبی پہ درود پڑھتے ہیں جو نبی کے نواسوں کی کانفرنس سے کرتے ہیں جو نبی کی آن کی بارگاہ میں نذرانہ ادب پیش کرتے ہیں بس اے میرا پیغام آخری سی میں دیکھ رہا ہوں ماحول نہیں میں انڈرسٹینڈ کرنا آخری ایڈا میں نے شہادت بیان کرنا ٹائم بڑا ہو گیا جی جی اتنے جو یہ بھی سارے شہادت دکھ رہی ہیں نعرہ حیدری اللہ کو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اللہ اپنی محبت قبول کرے جی اے میں ہوں جڑی آخری بات کرنے لگا اس کو سنو انشاءاللہ پھر کدی تواڈی میری ملاقات ہوئی ان ٹائم مائک ملیا 5 اکتوبر بھی آنا ہے جی انشاءاللہ 119 چاہیے اتنے بھی تفصیلاً چونکہ ان ٹائم تو ہو چکے ہیں بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے مزید گفتگو مناسب نہیں اب آپ جی بکار میں جڑی بات شروع کی تھی وہ میں بات عرض کرنے لگا اور میری گفتگو ختم جتنا مجمع اس بات میں ذرا توجہ نہ سننا نوکران نے عرض کیتا سونے پانی کڑوا ہے الگ تو اتردا نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پانی کڑوا ہے رب نے بنایا میں کی کرانا نہ حضور اٹھے محترم ایک دے دیکھو میرے امتحان کرو میرے مزاج میں تو سمجھ نہیں میں بڑی دور تو آیا میرے نیٹ تو کدی تقریریں تو چیک کرو نا میں تو اس ٹائم سے کام کرتے ہی نہیں اتنا بہرحال میں ان کو تبصرہ نہیں کرنا میرے لفظاں سنو جنہ میں لمبا سفر کر کے آیا گفتگو ول توجہ کرو میں بڑی قیمتی گفتگو میں اپنے نانکیاں دادکیاں دی گل نہیں کر رہا میں انہاں دا ذکر پہ کرنا جنہ دی وجہ تو تیرے میرے ابا تے پردے اور جنہ دی وجہ تو تے میں نمازاں 5 پڑھنے ثواب 50 دا ملدا پھر بھی توجہ نہیں اور میں ذکر انہاں دا پہ کرنا جنہ دی نسبت دا صدقہ تیری میری ماں دیاں تلیاں تھلے جنت میں ذکر اللہ دا پہ کرنا جنہ دی وجہ تو تیری میری بیٹیاں دی عزت صلاح میں ذکر اللہ دا پہ کرنا جنہ نبیاں دیاں صفحہ میں کھلو کی آنکھیں محمد کی امت صادق متصیام آپ پھر بھی توجہ نہ کریں لوگوں کو تو کرو یہ علماء بیٹھے پوچھ لو نبی دعائیں مانتے رہے مولا ہمیں جناب رسالت مات کا امتی بنانا نبی مانتے رہے تیرے اوپر کتنا کرم ہے بن مانتے تجھے رب نے محمد کا امتی بس خصوصی توجہ کرو جڑے میرے الفاظ نے آخری نہیں انج نہ ہوئے کہ میرا کو مزاج بن گیا تو میں 2-2.5 گھنٹے نہ لگا جا رہا ہے وہ تسی میرے مزاج سنیں گے کوئی نعرہ ہے حیدری اور سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بس شاہ جی آپ سے دعا لینی ہے پڑھے لکھے علماٰ سے با کردار علماء سے دعا لینی ہے حضور اٹھتے ہیں کامران صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ مقام محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کرنا حضور اٹھے چلے حضور کہتے ہیں چلو ابھی اس کو میٹھا کرتے ہیں رسول کریم پتہ ہے ارادہ کیا لے کر چلے حضور پتہ ہے ارادہ کیا لے کر چلے وہ جس
अब इधर देखना हुजूर को ये भी यकीन था कि जब मेरा लुआब जाएगा वो पानी कड़वा। अगर सबको इतना यकीन था फालूब अला वजह अभी क्या थी बसीरा, तो मेरी कमीज को मेरे अब्बू के चेहरे के साथ लगाना। यूसुफ को इतना यकीन था कि जब मेरी कमीज वसीला बनेगी एक लम्हा के अंदर मेरे बाबा की बिनाई पलट आएगी। इधर क्या है, ये मोहम्मद की कमीज नहीं रसूल का दुआ। नौजवानों किधर खो गए होते, बोला आगे वाला नुक्ता जो मैं बयान करना चाहता हूँ, नुक्ता इतना बाकमाल है। मेरे आका ये इरादा लेकर चले थे, आज उसमें मैं अपना लुआब डालूंगा, वो पानी कड़वा नहीं मीठा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जिस रसूल को अपने लुआब पे इतना नाज है, उस रसूल को अपनी आप पे और मैं हैरान होता हूँ उन जुबानों पे जिन जुबानों से ये जुमला निकलता है कि मौला हुसैन मुश्किल कुशा नहीं, मौला हसन मुश्किल कुशा नहीं। मैंने कहा नदाम, यहाँ तो रसूल का लुआब मुश्किल कुशा है। जिस नबी का लुआब मुश्किल कुशा है, उनकी गोद में खेलने वाला हुसैन कितना मुश्किल है। हाकिम साहब की ये मोहब्बत है नबी की आल से, अहले बैत से, आलम सलाम के मायानास। ये अरे मरूफ तदीम सदा खान नात गोश है, आप तशरीफ लाए। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ यजीदियों को, मकाम हुसैन का क्या पता। अरे खानपीन वालों को मकाम हुसैन का क्या पता। चर्चियों को मकाम हसनैन करीमैन का क्या पता। अरे मकाम हसनैन पूछना है तो हमसे पूछो जो रसूल की पसंदीदा सब्जी को भी कद्दू शरीफ। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। सामरान साहब अब जान खिताब हुजूर तशरीफ लाए। मेरे नबी ने कड़वे पानी में अपना लुआब के दान फेंका। अब फैसला करना था खुदा जी बियादी मुल्क को वो है कि बला पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं। हुआ कि खुदा देख रहा था, शादी बेनियाज देख रहा था। एक तरफ मेरी मर्जी है, दूसरी तरफ मेरे यार का लुआब। मैं कहाँ से जुमला लाऊं। जब रसूल पाक का लुआब के दान उस कड़वे पानी में पहुंचा, ये नियाज मौला ने पता क्या किया, अपनी मर्जी को पीछे रखा, रसूल के लुआब को आगे रखा। ऐसा क्यों बोले, ऊंची आवाज से कह दो। बात कमजोर हो दाद ना दो। अगर बात मैं फिर ये जुमला की, ये बात कच्ची हो, मेरी छाती आदर है, कलाशनकोव के प्रश्न लगाकर मेरे टुकड़े कर देना। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, मुसल्लमा हकीकत है, हर कोई मानता है। वो कड़वे पानी, अरे वो रसूल के लुआब का सदका मीठे। फिर मुझे कहने दो, अल्लाह की कसम हुसैन का नाना तो वो है जिनके लुआब ने खुदा के किए फैसले को तब्दील किया। फिर ऊंची आवाज से क्या आखिरी बात आपने दाद दी है, बाकमाल दाद दी है। आखिरी इधर बस मेरा नुक्ता खत्म, मैंने मकाम अहले बैत इशारे शराओं में बयान करना था कर दिया। आखिरी नुक्ता सुनिए, ये दुल्ला वाली तली होती थी, ऊपर रसूल का लुआब, जिनका लुआब इतना पाक बोलिए ऊंची आवाज। नीचे जो दुल्ला वाली तली, ऊपर लुआब पे रसूल। अरे जिनका लुआब इतना पाक है, उनके कंधों पे बैठने वाला हुसैन कितना। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी मोहब्बत अकीदत कबूल फरमाए और अनमन वालों का प्यार कबूल फरमाए। हाकिम अली हाकिम साहब तशरीफ लाए और अल्लाह इनका भी आना कबूल, आपका भी आना कबूल फरमाए। मैं बहुत ममनून हूँ कामरान फारूक कमर कादरी साहिब, इनकी मोहब्बतें अगरचे 10:30 का वादा था, लेकिन इनकी मेहरबानी के सवा एक माइक दे दिया। ये प्यार वाले हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बतें कबूल फरमाए। मेरी तरफ से सबको सलाम वालेकुम सलाम। चाचा जी तुसी जा रहे हो? नहीं मैं ऐसा चाहिए इन्ना गुस्सा खतरी चलने मस्जिद मुस्कुराओ सही, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। कहका नहीं लगना, कहका लगाने से मस्जिद में कब्र में अंधेरा होता है। नारे तकबीर। विचू बंदे सस्पेंड हुए ने जिहड़े पिछले उन्होंने तरक्की हुई है, थोड़ा अगे आ जाओ, अल्लाह पाक रोज़ा रसूल के करीब ले जाए। मेहरबानी अगे हो जाओ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
آپ کے